السلام علیکم۔ اس وقت بین الاقوامی طور پر ایران اور اس کی قیادت دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے۔ کیا ہم لوگ ایرانی قیادت کے ساتھ مل کر دشمنوں کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے مسلمان ایرانیوں کو شیعہ سمجھ کر ان کا ساتھ دینے سے کیوں گریزاں ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ بس اس میں اگر پڑے رہے نا کہ وہ شیعہ ہم سنی ہیں، وہ بریلوی فرام، پھر اللہ ہی حافظ ہے اس امت کا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو دفع کرنا چاہیے۔ سارے کے سارے جو آپ اللہ کے رسول کی امت ہے نا، ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش ہے۔ یہ اختلاف جو نا شروع سے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ جو نا جب تک متحد رہے، کفار پر ہمارا غلبہ تھا، وہ ہم سے مروب تھے۔ جب ہم آپس میں ان جھگڑوں میں پڑ گئے، آپ نے دیکھا ہی نا کہ سلطنت عباسیہ برباد ہوئی، بغداد جب تباہ ہوا، تو یہی سب کہ آج اس دن شیعہ کے محلے پر حملہ ہو گیا، اگلے دن انہوں نے سنیوں پر حملہ کر دیا، پھر ہلاکو خان اور اس کے چیلوں نے آ کر جو حشر کیا، 600 سال کی ہماری کتابیں دریا برد کیں، سارا کتب خانے برباد ہوئے، مسلمان اس وقت سے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پناہ دے سے بالکل اجتناب کریں۔ یہ شیعہ سنی کی بحثیں کچھ نہیں، پرانی باتیں ہیں، شروع سے چلی آ رہی، کون ان کو ختم کر سکے؟ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ علماء کرام کو ایک نقطے پہ کس طرح سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف فرقوں کے علماء ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے علم کو حتمی کہتے ہیں۔ بیٹا جو قرآن نے اہل کتاب سے کہا نا کہ وہ بالکل رسول اللہ کے منکر تھے، انہیں بھی کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو مشترک باتیں ہیں ان پر تو اکٹھے ہو جائیں، جو یہودی عیسائی مسلمان سارے مان، ان کو یہ دعوت دی جو نبوت کے منکر تھے۔ یہ تو نبوت کو مانتے ہیں، ان کو وہ باتیں جو ہے نا اللہ آخرت رسول پر متحد ہو، جو بنیادی اخلاقیات نا آپ شیعوں کی کتابیں پڑھیں، بریلویوں کی پڑھیں، سب کہ نیک بننا چاہیے، انسان کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ میں نے امام غزالی اور دوسروں کی کتابیں پڑھی ہیں، صوفیوں نے بڑا انسان کی اصلاح کے لیے لکھا، ظاہری باتوں کے بجائے نا یہ باطن کی اصلاح کے لیے لکھتے رہے کہ اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے طب روحانی انہوں نے مرتب کی نا کہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، ریا کیوں آتی ہے، آدمی اپنے عمل پر ناداں کیوں ہوتا ہے، بیماری یہ آتی کیوں ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا کس طرح، بہت جن کا یہ کام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ علم حدیث کے ماہر نہیں تھے، روایتوں میں کمزوریاں، مگر مقصد نیک۔ اس طرح آپ لوگ اگر صرف اصول کافی جو ہے نا شیعوں کی، جیسے ہمارے یہاں بخاری، اس کا جو ابواب ہے نا، ابواب الکفر والایمان، یہ خالد صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے، اگر اس کا اردو ترجمہ مل جائے نا، صبر، شکر، اظہار، عفت، جو بھی نیکیاں، ایمان کے شعبے اور کفر کی شاخیں، تکبر، حسد وغیرہ، چیپٹروں کے چیپٹر، جو کچھ اس میں لکھ دیا نا، میرے خیال میں انسان کو درست کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اسلامی لٹریچر میں کوئی ذخیرہ نہیں۔ ابواب الکفر والایمان آپ پڑھیں گے تو مست ہوتے جائیں گے کہ رسول اللہ کے خاندان نے یار یہ ہدایت نہیں کہ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر سے حسد نکالنا، تکبر اور ایمان لانا، تو یہ باتیں کرو۔ اچھی باتیں جو ہے سب میں ایک ہی ہیں، وہ اکٹھا کریں۔ جب ان کو چھوڑ کر جھگڑے کی باتیں ہر وقت شروع کر ہی رکھنا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے ہونے چاہیے، کیا بنے گا؟ اے گرفتار ہے ابو بکر و علی ہوشیار بات۔ اقبال کہتے ہیں تم ابو بکر و علی میں پھنسے ہوئے ہو، کچھ عقل کرو، اپنے وقت کی فکر کرو، کفار مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تم اس کی بجائے کچھ سوچو۔ اور جو کرنے کا کام تھا، اتنے ہمارے مسلمان ممالک، اب علماء جو ہے نا وہ سب باتوں پر جھگڑے کرتے، کوئی خلافت کی بات نہیں کرتا کہ اسلامی حکومت قائم کرو جہاں خلیفہ سے لے کر ایک عام آدمی تک خدا کی شریعت کا پابند ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو اصل شاید دنیا کو دی وہ یہ نہیں تھی کہ کچھ نمازی بنا دیے، کچھ روزہ دار بنا دیے، یہی تھا کہ آپ نے ایک ایسا حکومت کا نظام دیا جس میں لوگ اللہ کے قانون کے پابند تھے، خلق خدا آرام سے زندگی گزارتی تھی۔ اور اس خلافت کا ہم سے چھن جانا ہی سب سے بڑی مصیبت، پہلی غلطی جو انحراف ہوا یہی کہ خلافت کی بجائے ملوکیت آ گئی۔ اس خلافت کی طرف لوٹو، سارے فرقے جو ہے نا اس کا کریں کہ بھائی اپنے آپ کو اصلاح کرو۔ یہ بھی نہیں کہ خلافت کہاں کسی جگہ پڑی ہے درآمد کر لینی، ایسا بھی کوئی نہیں۔ پہلے ہم بدلیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، خاص کریں، اور پھر آگے کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر جائے۔ اس کام میں لگیں گے، پرانے جھگڑے جو ہیں نہ یہ ختم ہوں گے، نہ ان کا کوئی فائدہ، صرف بربادی ہے اور کچھ نہیں فائدہ ہے۔ مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ کیا علماء کے درمیان مناظرے ہونے چاہیے یا نہیں؟ مناظرہ تو بیٹا بہت نیک بات تھی، مگر مناظرہ بن گیا مجادلہ، لڑائی کہ جھگڑا ہے، قسم کھا کر میں آتا ہوں کہ بات نہیں ماننی، جیتنا ہے، یہ مناظرہ۔ مناظرہ سے نظر سے نکلا تھا کہ دیکھنا کہ وہ اپنے دلائل دے، میں بھی دکھاؤں کتابیں، جو صحیح بات اس کو دوسرا فریق قبول کر لے، دیکھنے دکھانے کی بات تھی مناظرہ۔ مگر یہ مجادلہ اور جنگ ہے کہ پہلے سے طے ہوتا اگر میں یار سچی بات ہی مان گیا تو یہ تو تاریخ بچ جائے گی، ہم ہار جائیں گے۔ قسم کھا کر یہ مولوی جاتے ہیں، مان نہیں بات۔
کتاب پر ہاتھ رکھنا پڑے رکھ دینا، حوالہ چھپا لینا، میدان جیتنا وکیلوں کی طرح، جیسے وکیل صحیح ہوتے، یہ بھائی کوئی دین نہیں، نہ یہ خدا راضی ہوتے اس پر۔ مناظرہ ٹھیک ہے کہ آپ دو ساتھی بیٹھیں کتاب میں دیکھیں اور یہ نیت کریں کہ مجھے اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی میں مانوں گا، وہ بھی فیصلہ کرے کہ مجھے سمجھ آ گئی میں چھوڑ دوں۔ مناظرہ بری بات نہیں، مجادلہ اور جنگ حرام ہے، یہ کوئی دین نہیں۔ اور جو آج کل مولانا یہ مروجہ بالکل مناظرے ہو رہے ہیں، نہ یہ کوئی مناظرہ نہیں، یہ فساد ہے، امت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ مروجہ مناظرے جو ہو رہے ہیں آپس میں علماء بیٹھ جاتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، پھر احترام نہیں کرتے، تھوڑے سے اختلاف کیا سے اللہ کی رحمت سے نکال دیتے۔ آپ جو بندی بزرگ کا نام آیا اس کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں، بریلوی آئے، شیعہ آئے، کوئی آئے، بھائی اللہ کی رحمت تانگ ہے کوئی بہت بڑی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شخصی نیت کیا ہے۔ اگر اس کو مواد ہی ایسا ملا ہے جو اس نے پڑھا سنا بیچارہ اس میں پھنس گیا، کیا کرے؟ کتابوں میں سب کچھ بیٹا لکھا، یہ تو لوگ میدان میں اور کتابیں دیکھیں یہ خود مان جائیں کہ یہ بیچارے معذور ہیں یار، ان کو کیا کہیں، کتابوں میں یہ بھی کچھ بھی لکھا ہوا۔ ایک طرف ہمارے ہاں نمونے کے طور پر خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کی داستان ہے کہ انہوں نے ایسی حکومت کی، ہم محبت نہ کریں تو اور کیا کریں، اور دوسری طرف ایسی نامراد کتابیں ہیں جن میں اہل بیت کے ساتھ ظلم ہی ظلم، حضرت فاطمہ کا مکان جلا دیا، ان کے پیٹ پر دروازہ گرایا، بچہ ساکت ہو گیا، وہ شہید ہو گئی ہیں صدمے سے، وہ بھی کتابیں نامراد لکھ گئے۔ اب ایک قسم کے رپورٹر ہیں جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جن پر شیعہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والے سچ میں تو مثال دیتا ہوں، ہمارے دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ ان پر بھی رحمت کرے، اب ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، اپنے دور کی بات، کچھ کہتے ہیں وہ بڑے محب وطن تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، وہ محبت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ان سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں تھا، اپنے دور کا ہی نہیں قصہ ختم ہوتا کہ کیا حقیقت ہے۔ یہ 1400 سال کی کہانی، دونوں طرح کے بیان ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو جو مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے نا، اس پر آ جائیں تو انشاءاللہ شیعہ سنی بریلیوں کے پاس وقت ہی نہیں ان باتوں کی، وہ خود نیک بننے کی باتیں ایسی ہیں ان کی فکر کرو۔ تحریف قرآن کے قائلین کی تکفیر کا کیا حکم ہے؟ تحریف قرآن کے قائلین جو ہے نا، ان کے بارے میں ہم اپنی فقہ کی کتابیں میں پڑھتے ہیں، کسی نے اس کو نہیں لکھا کہ اگر کوئی کہتا قرآن میں تحریف ہوئی تو کافر ہے، کفر کی بہت وجوہ لکھی، یہ مسئلہ نہیں لکھا، کیونکہ خود سنیوں میں شیعوں میں دونوں میں یہ جرم ہے کہ انہوں نے اپنی روایتوں میں ایسی روایتیں بھر دی ہیں جن پر آپ یقین کریں اگر ان کو پڑھیں آپ نہیں قرآن کو مان سکتے۔ میں تفسیر نہیں بیان، بخاری شریف بھی آپ پڑھ لیں اس میں ایسی آ جائیں گی قرآن بدل چکا۔ یہ جرم سب نے کیا، سنیوں نے بھی کیا، شیعوں نے بھی کیا، مگر ایسی روایتیں ساری دیوار کے ساتھ پھینک مارنے کی ہیں، ان کو بالکل جلا دینا چاہیے کہ قرآن میں تبدیلی ہوگی تو اسلام ہے کیا؟ پھر اللہ کی کتاب ہی بدل گئی تو اسلام پھر کس شے کا نام ہے؟ حدیثوں میں تو پہلے ہی جھگڑا پڑا، تو قرآن بالکل محفوظ ہے، مگر روایتوں میں ایسا ہی ہے، کسی میں آتا کہ یہ لفظ ہوتے تھے قرآن میں، مگر نہیں۔ یہ سنیوں کی کتابوں میں دیکھنا، آپ پڑھے لکھیں، آپ کا زیادہ اہل سنت الاتقان فی علوم القرآن، امام سیوطی نے لکھی اس پر ہے کہ قرآن کے علوم پر، اس میں نکال کر دیکھ لیں بتاتا جائے گا کہ اس صورت میں یہ لفظ تھے، توبہ توبہ، وہ پوری کتاب ہی ایسی لکھ لی کہ کسی ہندو سے کو اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں، الاتقان پکڑ لے، ہم منہ نہیں دکھا سکتے کہ تمہارا مجدد جو ہے وہ کیا لکھتا، قرآن میں کیا تھا۔ یہ روایتیں بالکل جلا دینے کی ہیں، قرآن صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر کوئی بے ایمان اور روایتوں کی وجہ سے مانتا تو دفع ہو، جھوٹا ہے، مگر وہ روایتیں انہیں مرا کرتی۔ بریلوی حضرات جو داتا یا غوث اعظم یا علی مدد وغیرہ کہتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ شرک کی دو ٹوک وضاحت کر دیں۔ شرک کی دو ٹوک وضاحت تو یہی ہے کہ جو کہتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، نیک لوگوں کو اختیار سونپ دی ہیں، وہی اب لوگوں کو رزق دیتے ہیں، مددیں کرتے ہیں، سب یہ بات شرکی ہے، خدا کی سلطنت میں شریک کر دیا۔ مگر یہ بریلوی حضرات جو ہیں ان کے علماء جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یار تم ایسا کہتے ہو کہ اللہ بے دخل ہو گیا، یہ جو نہیں کہتے توبہ توبہ۔ مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ خالص الاعتقاد میں کہ اگر ایک ذرہ جو ہے نا، ذرہ زمین آسمان کے سارے نبی ولی اور فرشتے چاہیں کہ اپنی جگہ بدل دے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو نہیں بدل سکتے، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ نے ان کو دے دیا، مگر کر اب بھی اپنے طور پر کچھ نہیں سکتے، بل استقلال نہیں کر سکتے، اللہ اذن دے گا تو پھر یہ ہوگا۔ ایسی تعویلیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، بے ثبوت ہیں، مگر اس طرح وہ کافر ہونے سے بچ جاتے ہیں نا۔ وہ مشرک جو کھلم کھلا کہتے ہیں نا کہ اب اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں، زمین والے ہی مددیں کرتے ہیں اور یہی سب کچھ کرتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے، بالکل اللہ کے اذن کا محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ اجازت دے گا تو ہوگی۔ آپ وحدت امت کی بات کرتے ہیں تو آپ صحابہ کے واقعات کو کیوں اچھالتے ہیں؟ ان باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریب یا تعمیر؟ باتوں کو اچھالنا بالکل، اگر لوگ نہ اچھال دیں دفن کرنے کی کیا، مگر مصیبت ہی نہیں پر جھگڑا، یہ باتیں نہ میں بیان کروں آپ کے پلے کیا پڑے گا۔ یہ جو بریلوی اور سنیوں کے اختلاف ہیں دیوبندی وغیرہ تو یہ تو جانتے ہیں ہم، شیعوں کے ساتھ اختلاف تو ان صحابہ کے واقعات پر ہی،
اس میں ہم ان کا عذر نہ پیش کریں کہ وہ کیوں برا کہتے ہیں، اپنا نہ عذر پیش کریں کہ ہم محبت کیوں کریں، پتہ کیا چلے گا کہ ہم ان روایتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ حضرت عمر ابوبکر ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہم نے سنا پڑھا کہ وہ رسول اللہ کے خالص ساتھی تھے، بعد میں انہوں نے عدل و انصاف، ہم ان روایتوں پر انحصار کی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ وہ لوگ ان روایتوں پر بھروسہ کرتے ہیں جن میں ان کے ظلم لکھے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے اچھالنے کی بات میں کتابیں نکال دوں گا کہ پڑھ لو، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف عذر ہے، اپالوجی ہے کہ شیعہ کا عذر کیا سنی ہوگی، یہ کوئی نہیں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں۔ مجھے اگر رائے بھی شک ہو کہ یہ چیز دلیل ہے، میں نہ لعنت کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹی ہیں، مگر وہ تو میرا علم ہے نا، دوسرے کو میں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کہتا نہیں یہ کتابیں جو بخاری اس کی بجائے اصول کافی زیادہ معتبر ہے، تو ہمارے پاس کو وہی تو نہیں آئی کہ ہم ضرور اس کو منوا دیں۔ وہ بھی عالموں نے لکھی ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آگ بجھانی ہے، یہ نہیں کہ اچھالنا ہے، باتیں یہ بیان نہ کریں، پتہ کیا چلے گا اور چیزوں کا اختلاف نہیں۔ قرآن بالکل یہی ہے، اصول اس میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہوا، یہ نہیں۔ آپ کو بخاری شریف سے نکال دیتے ہیں کہ سورہ شعراء میں تھا وَأَنَّ رَسِيلَةَ الْأَقْرَبِينَ کے بعد کہ جو تیرے وقت جناح کرے مومنی۔ نہیں، آپ جو ہے نا یہ بات قرآن مجید کی جو کریں گے، آپ خود آنکھیں کھول کر دیکھیں، قرآن مجید 3 طبقے حضور کے ساتھیوں کے بیان کرتا ہے۔ یہ داندری نہ سنی کریں کہ سارے ایسے ایسے، نہ، قرآن میں ایک ہی دعوت سابقون الاولون نکال لیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ جو آگے نکل گیا نیکیوں میں، مہاجرین انصار میں، سب کا بھی نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا کہتا ہے کہ اللہ۔ دوسرا گروہ آئے گا وآخرون طرفو، دوسرا طبقہ نہیں اصحاب کا ہے جو مانتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، خیرات و عمل صالح و آخرت، خود قرآن کہتا کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اصل اللہ شاید اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا بیان کیا کہ رسول تو بھی نہیں جانتا، مدینے میں عرض کیا، آپ کیوں قرآن سے ٹھٹھا کرتے؟ ایک گروہ کا ذکر لے دیتے، 3 طبقے۔ اب جو صحابی سمجھتا ہے کہ یہ پہلے طبقے میں بسم اللہ، ہم ان کا احترام، جو کہتا نہیں وہ دوسرے درجے میں جو گناہ گاروں کا، کچھ کہیں گے تیسرے طبقے میں لا تعلم، تو بھی نہیں ابھی نہیں جانتا، ہم جانتے، مرد النفاق، وہ اتنے پختہ۔ قرآن خود 3 طبقے حضور کے ساتھیوں کے بیان کر رہا۔ اب اس کی کوئی فہرست نہیں آئی، ہمیں ایک یاد ہے عبداللہ بن ابی۔ بھائی منافقین تو جنگ احد میں جب آپ گئے تو دیکھتے ہیں کہ 1000 تھا، 300 واپس آ گئے، 300 تیسرا حصہ منافق تھے۔ بعد میں جو اسلام پھیلا اور زیادہ منافق بنتے گئے۔ اب ان کی کوئی لسٹ چھپی ہے کیا صاحب میں سے یہ منافق تھے؟ ہم اصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو سچے دل سے مخلص حضور کا ساتھی تھا اس کے اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، مگر کون ہے تھا کون نہیں، فیصلہ کون کرے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جھگڑا نہ کریں۔ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، اچھے صاحب کا بھی ذکر کرے گا، بروں کا بھی ذکر کرے گا۔ یہ سورۃ توبہ میں نکال رہے ہیں، وآخرون خیرات و عمل صالح وآخر سیئا، نہیں بدل نہیں جائیں گے، اس وقت ہی بدلے ہوئے تھے کہ ایک پکے ہیں نیکیوں میں، ایک جو ہے ملے جلے کام کرتے ہیں، ایک منافقین ہے۔ ایک حدیث پاک لو آپ کی تسلی کریے، اے ذرا نہیں مناظرہ نہیں کرنا، بس اس بارے میں ایک آخری حدیث سنا دوں۔ صحیح بخاری میں 8 جگہ ہے اور بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا، اس کو ہم علماء اہل سنت بھی مانتے، سارے طبقے کی یہ متواتر حدیث، شخص بس پاک۔ آپ نے اصحاب رسول سے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ حوض کوثر پر میں ہوں گا، میرے پاس لایا جائے گا، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، گمنام لوگ ہی نہیں، عارف ہوں یارف ہوں، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے صحاب ہیں، وہ مجھے ثم یحار بینی و بینک، پھر پردہ ہو جائے گا، میں کہوں گا اللہم ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے صحاب ہیں، رجال ممن صحابنی، یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ کیا کہے گا کہ رسول تو سچا ہے، انک لا تدری ما احدث بعد، تیرے بعد انہوں نے جو کرتوت کی ہے تجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ تیرے بعد بدل گئے تھے۔ تو حضور فرماتے پھر میں کہوں گا سخت لمن غیر بعد، جو میرے بعد بدل گئے تھے دور ہو جائیں دفعہ، اصحاب چوٹی کے میں پہچانوں گا، مجھے پہچانیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے پہلے برے تھے، انک لا تدری ما احدث بعد، تیرے بعد جو کرتوتیں نے کی ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری سے میرے بھائی 8 جگہ سے نکال کے دوں گا، آپ پڑھ لیں تم میں سے، اور میں کہوں گا ہؤلاء صحابی، اللہ کہہ گیا انہوں نے بعد بری حرکتیں کی۔ اس لیے آپ بس بات کو اجمال تک ہی رکھیں کہ جو ٹھیک رہے رحمت جانتا، جو بدل گیا اللہ جانتا، ہمیں حق نہیں برا برا کہنے کا، ہم یہی کہیں گے جو گزر گیا اللہ انہیں معاف کرے اگر غلطیاں ہوئی ہیں۔ مگر دوسرا آدمی جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے یار ظلم کیا، کتابوں میں وہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں کتابیں نکال کے، جس طرح آپ کو اچھی ملیں گی دوسری بھی انہی کتابوں میں۔ اب لکھنے والے رپورٹر جو ہیں انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، کیا کریں؟ کچھ ان روایتوں پر اعتبار کر رہے تھے، کچھ ان پر کر رہے تھے، اسلام سے خارج نہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں حضور کو نہ مانوں، سب حضور کے دیوانے پروانے۔
آپ اگر محبت کرتے ہیں صحابہ سے تو اسی لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، بسم اللہ۔ وہ اگر برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے صحابی اگر بعد میں انہوں نے یہ حرکتیں کی تو دین انہیں پرمٹ دیتا کہ وہ ایسے ظلم کرے۔ اور کوئی جی اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے یہ تھوڑی سی فہم و تفہیم آپ فہم جاری رکھیں، مناظرہ بحث نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مولانا کسی شیعہ یا کسی سنی کی حمایت کے لیے نہیں آئے، صرف ایک گفتگو ہے کہ جس میں ہم نے یہ فقط یہ کہا ہے آپ سے کہ دونوں فریقین کی دو مختلف باتیں ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں کھول کر دیکھیں، ٹھنڈے طریقے سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے تو پھر اس پہ مخالفت بنا کر خون ریزیاں اور دہشت گردی ہو ری ہے، جو کچھ اختلاف رہنے دیں مگر مخالفت اور جھگڑے بم برسائے جا رہے ہیں، اسے کائنڈلی سے اسے ٹھنڈا رکھیں، ادروائز آپ کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا ایک حق حاصل ہے، بالکل آپ جمے رہیں اس رائے پر۔ جمے رہیں، بالکل ٹھیک۔ وحدت الوجود کیا ہے، اور جو صوفی شاعر مثلا مولانا روم، ابن عربی، بلے شاہ، ان کے بارے میں مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے موضوع سے ہٹ کر بات ہوگی۔ وحدت الوجود کی تشریحیں بھی لوگوں نے کئی طرح کی، ان میں سے ایک تو بالکل وہ ہے جو کرشن جی مہاراج نے گیتا میں کی ہے کہ خدا ہی سب شکلیں بدلا گیا، میں بھی خدا ہوں آپ بھی خدا، اس نے روح بٹائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی وحدت الوجود ہی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ تو خالص کفر ہے۔ اس طرح کی بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بنا ہوا جانور بھی ہے، میں اور آپ سب کو ایک وحدت الوجود بھی ہے۔ ایک وحدت الوجود وہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بڑا عالم آ جائے، وہاں کوئی چھوٹے عالم بھی ہوں ہماری مسجد میں، ہم کہیں یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، تو حافظ صاحب بیچارے نا اخاق صاحب کی آج کی کتاب میں کہاں حافظ ہوں، حافظ تو یہ ہے، حالانکہ حافظ یہ بھی ہے، مگر ان کے سامنے کچھ نہیں۔ جب اللہ کی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا لامحدود ہے، قدیم اور ازلی ہے کہ مخلوق کو اس کے سامنے کچھ نہیں نظر آتی۔ صوفی بیچارہ یہ کہتا ہے یار اللہ ہی ہے، یہ کہاں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے مقابلے میں حقیر ہے، قابل ذکر ہی نہیں۔ واقعی ایسی بات ہے کہ مخلوق خدا کے مقابلے میں کسی پرڑے میں ڈالی جائے گی، اس کے اذن سے ہم بنے ہیں، جب چاہے مٹا دیں۔ ہم کون ہیں جو اس کے مقابلے میں کہ میں بھی ہوں، ٹھیک ہے ہم ہیں، شریعت بھی ہمارے لیے، مگر خدا کے سامنے عاجزی سے یہی کہیں جیسے ستارے دن کے وقت نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں آپ کو پتہ، مگر سورج کے سامنے مدھم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جب شروع ہوتا نا تو صوفی بیچارہ جو ہے یہ ولی، وہ کہتا ہے یار کیا ہم نام دیں کہ ہم بھی ہیں، وہی وہ ہے، وہی وہ کا مطلب نہیں کہ میں وہ بن گیا، یہ تو کرے تو متکبر ہو جائے، وہ تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میرا نام لیا جائے، اس نے بنایا بن گیا، جب چاہے کا مٹا دے۔ یہ وحدت الوجود برحق کہ وہی ہے، یعنی ازلی ابدی الحی القیوم، اصل میں وہ ہے، ہم برائے نام۔ سوال آیا ہے کہ علماء سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسی اور معاشرتی نظام سکھا کر گئے ہیں۔ ان علماء کرام کو چاہیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت پر ذرا توجہ فرمائیں کہ سیاست جو لفظ انہوں نے گالی بنا دیا، وہ اللہ کے رسول نے آپ استعمال کیا سارے نبیوں کی، ایک ہی نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تسوس جو ہے نا ساس یسوس و سیاست، کہ نبی جو تھے بنی اسرائیل کے وہ ان کی سیاست کرتے تھے، ان کا ملک کا انتظام تھا۔ کلما ہلاک کا نبی خلاف نبی، ایک فوت ہوتا دوسری سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، اب خلفاء ہوں گے، خلیفوں کا کام ہے کہ سلسلہ کو جاری رکھیں۔ اس لیے خلافت جو ہے نا حضور کے نظام کو برقرار رکھنا چلانا، یہ کوئی نفلی نیکی نہیں، اصل نیکی یہ جس سے نمازیں بھی قائم ہو جاتی ہیں، روزے بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی وصولی جاتی، پورا ملک جو ہے نا عدل پر آ جاتا ہے جب خلافت راستہ ہوتی ہے۔ یہی ہم گم کر بیٹھے، لیکن خلافت راہ گم کر کے ابر معاملہ واساہی آمد۔ اقبال کہتا پہلی صدی میں تو مسلمان راستہ بھول گئے کہ خلافت کی بجائے ملوکیت دے دی لوگوں کو، یہ چھوٹا کوئی انحراف ہوا، بالکل پٹری سے اتر گئے۔ اب دفاع کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ حضرت معاویہ تھے، بھائی کون برا بلا کہتا اللہ انہیں معاف کرے، مگر کام تو ایسا کیا نا کہ جو کیا کرایا تھا حضور کا برباد ہو۔ کہاں خلافت راشد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں ذرا فرق ہے کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے بعد کا انتظام کر دیں، فرمایا کیا لوگ کہتے ہیں، کہا عبداللہ بن عمر کو بنا دو۔ اب عبداللہ بن عمر کو بنا دیتے، حضرت عمر بیٹا تھا صرف ان کا، کمی کیا تھی، نہ اس سے بڑا کوئی عالم تھا، نہ اس سے بڑا کوئی پرہیزگار تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا ٹالنے کے لیے؟ آپ نے کہا تم نے صرف خوشامد میں یہ بات کہہ دی۔ عبداللہ خلافت کا ہے جس کو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی، حضور کے زمانہ میں حیض میں طلاق دیتی تھی، حضور نے کہا حیض میں طلاق نہیں ہوتی، واپس رہو، جب یہ پاک ہوگی پھر۔ یہ بہانہ بنا دیا حضرت عمر نے کہ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی بات تھی، کوئی جرم نہیں تھا کہ جس کو طلاق دینی نہیں آئی تھی وہ امت کا خلیفہ بن جائے۔ وہ اتنے دنیا سے نفرت کرتے کہ بیٹے کو پڑھتا ہوں۔ ادھر یہ حال ہے کہ رشوتیں دے کر ڈنڈے کے دور سے ایک دن میں نہیں 10 سال لگے امیر معاویہ کے، مار مار کے لوگوں کو قائل کیا کہ یزید کی حکومت مانو۔ اس لیے حضرت عمر کے پاس نے کیا کرتے، بندو خدا کو خلفائے راشدین کو الگ رکھو، یہ جو بعد میں آئے نا فتح مکہ کے، ٹھیک ہے اللہ انہیں معاف کرے، مگر ان سے وہ کام نہیں ہو جو پہلوں سے۔
مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں علماء کا ذکر کیا کہ سیاست میں حصہ کون سے علماء سیاست میں حصہ ہیں؟ سارے پاکستان میں جتنے مسائل ہیں سارے سیاست یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ وہ سیاست ہے جو قابل نفرت ہے کہ دوسرے لوگوں والی سیاست شروع کر دی، مکر و فریب ہیلے بانے، یہ علماء کی شان کے لگی۔ علماء وہ سیاست کریں جو انبیاء کی تھی کہ دین پر رہیں، ان کا ساتھ دیں جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دین ہٹ کر اگر مفاد کی خاطر لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں تو پھر یہ سیاست جو ہے نا شیطانی ہے، نبوی نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث آئی ہے کہ من فرقہ فلیس منا۔ مولانا صاحب آیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے میری امت میں تفرقہ ڈالا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کوئی حوالہ دیا؟ نہیں، حوالہ نہیں، حوالہ کوئی نہیں، یہ نہیں میرے پڑھنے میں آئے۔ جی اب آپ نے صحیح بخاری کا میرے حوالہ، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی تباہ کی وہ فلاح پا گیا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اب علماء جو تھے اللہ ان پر رحمت کرے، کتنے منصف تھے، کتنے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ یہ روایت ہمارے سنت کے حق میں بڑی کام دینے والی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے جن نے حدیث کے بارے میں کتابیں لکھی نا کہ صحیح غلط قرار کیا، سب نے کہا کہ یہ باطل ہے، موضوع ہے، لا اثر، بالکل اس کی کوئی جڑ نہیں، من گھڑت بات ہے، باطل ہے۔ دفتر لگ گیا ہمارے علماء کہ کون کہتا ہے یہ حضور نے فرمایا؟ کچھ نہیں۔ اور باتیں جو نا آپ نے کہا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو گے تو ان میں سے کسی نے ایک مٹھی جو دی ہے تو اس کے برابر نہیں، کہو کہ شروع میں دین کی ان کی خدمت، وہ صحیح حدیث ہے۔ یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات پڑھتے ہیں کہ آپ نے میدان عرفات میں کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے کہ اہل بیت جو ان دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ خطبہ بھی ان کا جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ اہل بیت کا ذکر آپ نے کیا مگر اس میں یہ نہیں کہ دونوں کو پکڑ رکھو، وہ صحیح الفاظ یہ ہیں، وہ غدیر خم پر دیا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تارکن فیکم السکینہ، ایک اللہ کی کتاب ہے پکڑنے کے لیے صرف اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ اہل بیت جو فرمایا نا کہ میری اہل بیت، ان کے بارے میں دین کا نہیں کہا کہ ان سے دین لینا یا پکڑنا، یہ کوئی لفظ نہیں۔ جہاں یہ تمسک آئے گا دونوں کا ضعیف موضوع ہے، اس میں یہ ہے کہ ذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے تو فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا میرے خاندان کے ساتھ۔ وہ محمد نے امام مناوی لکھتے ہیں اس کے بالکل الٹ کیا، کسی کو قتل کر دیا حضور کے بچے کو، کسی کو قید کر دیا، ظلم ہی کرتے چلے گئے۔ وہ صرف حسن سلوک کی ہدایت تھی کہ 3 بار آپ نے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرنا میرے خاندان کے بارے میں۔ دین لینے کے لیے صرف قرآن کا کہا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا قرآن اور سنت، یہ بھی زیادتی کی بات ہے، یہ بھی مرسل روایت ہے، کوئی نہیں ایسی نہیں مضبوط، نہ وہ ہے جو کہ اہل بیت سے دین لو۔ دین کے لیے آپ نے کہا کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوط پکڑنا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے 3 بنیادیں بتائیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن امامت کے مسئلے پر آپ نے کوئی اشکال ہی نہیں اٹھایا۔ امامت دیکھیں نا، یہ شیعہ حضرات ہم سے اسی لیے جدا ہیں، میرے ساتھ بھی بحثیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم اس کو حیثیت دیتے ہو توحید، نبوت اور رسالت والی، آخرت والی، اتنے پائے کی بات ہے۔ جو امام کو نہ مانے اس کی باتیں ضائع ہیں، وہ آخر میں جہنم میں جائے گا۔ اتنی بڑی بات، اور قرآن مجید جس کو تم کہو کہ چلو باقی کچھ گم ہو گیا، نام مرادو تم میں سے کچھ کہتے ہوں گے، مگر جتنا ہے اس میں کسی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی امام ہوگا اس کو ماننا، نہ مانو گے دوست کی، اتنی ہم بحیث طلاق کے مسئلے بیان کرے اور امامت تو سرے سے ڈسکس ہی نہ کرے، نہ کوئی حضور کے اس بارے میں حدیث ہے۔ اس لیے امامت جو ہے نا اتنا کٹڑ تھا ملا باقر مجلسی، اس نے بھی میرا العقول لکھی کافی کی شرح مان گیا، اس نے کہا یار یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے مگر یہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا، کیونکہ شروع میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، اس لیے یہ حیثیت کہ جو منکر ہے وہ کافر ہے یہ اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ مسلم ہے، اس کو ہم رشتہ دیں گے، اس کا بیٹی کا رشتہ لیں گے، جنازہ پڑھیں گے، وراثت میں حصہ دیں گے، وہ مسلم شمار ہوگا، کیونکہ وہ 2 شہادتیں دیتا کہ اللہ واحد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے۔ کہتا ہے اسلام کے لیے اتنا ہی ہے، گاہ شیعہ ہونا چاہتا آگے تو مانتا پھرے، خود مانا کہ یہ مسئلہ اتنے پائے گا نہیں کہ اس کے منکر کو تم اسلام سے نکالو۔ اور میں نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت ہمارے نزدیک برحق ہے، مگر وہ کہتا اگر کوئی نہیں مانتا اس کو کہ نہیں برحق، کافر نہیں ہوتا۔ یہ کافر ہونے والی بات ہے، کفر کی بات ہو رہی ہے۔ اور بیٹا غلط صحیح کی نہیں، غلط آپ پوچھیں میں بھی بتاؤں گا کہ یہ باتیں ان کی غلط۔ کفر جو ہے نا کہ اسلام سے نکل جائے، یہ توبہ توبہ، یہ کوئی آسان بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَكُمْ مُلُوكًا، یعنی ملوکیت کو بطور نعمت ذکر کیا ہے، آپ ملوکیت کو غلط فرما رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ لوگ اٹھتے ہیں قرآن مجید یا حدیث شریف سے ایک لفظ لے لیتے ہیں، اس کو اصطلاحی معنوں میں لے لیتے، جو ٹرم آج ہم بولتے ہیں اس معنوں میں لے لیتے ہیں،
قرآن میں ملک یا ملوک یہ جو ہے نا حکمران ملوکیت پر یہ نہیں مراد، وہاں تو ہر صاحب اقتدار تھے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا یعنی اقتدار دیا، وہ وہاں کے حاکم تھے، وہ حاکم کے معنی میں برسر اقتدار ہونا، چاہے خلیفہ ہی ہو، حضرت عمر ابو بکر کی بھی حکومت ملک ہی ہے، ملک تھا ہی تو کرتے تھے۔ ملوکیت جو ٹرم ہے نا خلافت کے مقابلہ میں کہ وراثت بنا دینا، لے کرنا لائق اور آدھو بس باپ کا بیٹا اس لیے تخت پر بیٹھے، یہ اور بات ہے، اور شریعت کا بھی پابند نہیں، جو جی چاہے کرے، یہ ملوکیت ہے بری۔ وہ جو ہے نا اقتدار دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو یا نبیوں کو، وہ کوئی بات نہیں۔ یہ حضرت نبی معاویہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ شریعت کے پابند نہ تھے۔ ہاں ان کے بارے میں بالکل آپ پڑھیں گے نا حدیثیں، کھلی بات ہے، انہوں نے دین میں تو ترمیمیں کی، آپ پناہ مانگیں۔ یہ تو ایک پردہ ہے کہ لوگ یزید سے شروع کرتے ہیں، اب بات ذرا پھیل گئی، یہ بات کو نا چھپانے کی کوشش ہے کہ یزید سے شروع کر دو، بنا امام حسین بے صبر ہوگا، جو 20 سال اس کے دور میں گزارے نا، امام حسین کا خط پڑھنا چاہیے، آپ نے کہا تیرے خلاف جہاد تو فرض ہو چکا، میں جو نہیں کرتا کو عذر نہیں سمجھ آتا کہ خدا کو کیا جواب دوں، صرف اپنے بھائی کا معاہدہ نبھا رہا ہوں کہ تجھ سے وعدہ کی لیا تھا اس نے کہ اپنے بعد تو نامزد نہیں کرے گا، امت چنے گی، اگر آخری نیکنا تو نے اس تابوت میں ٹھونکی تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہوگا مناسب۔ اس نے وہ بات کام بھی نہ رہنے، معاہدے میں طے تھا کہ حسن زندہ ہوگا، دوبارہ وہی خلیفہ ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے گا تو امت چنے گی۔ نماز میں جو تبدیلیاں کی، زکوٰۃ میں کی، حج میں، اگر کوئی موقع ہوا ہے اس وقت نہیں، یہ بحث آپ کو حدیث کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ صحابہ چیخ اٹھے، یہ حضور نے سکھایا، حج تمتع پر کوڑے مارنے، قرآن کی نص تھی کہ حج تمتع فمن تمتع بنو، انہوں نے سر موننا شروع کر دیا، جو تمتع کرے اور کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں سب سے پہلا جس نے تمتع سے روکا معاویہ، قرآن کا حج جو تھا بند کیا، اور کفر کا رواج جو تھا نا کہ حج الگ کرو عمرہ۔ زکوٰۃ کو اس طرح لوٹا کہ لوگ صحابہ کرام کے پاس گئے، ابو ہریرہ ساتھ میں جو اس کے دور میں مرے کہ اب بیت المال کو زکوٰۃ دیں، اپنی خوشبوار کپڑوں پر سلطان ضائع کر رہا، اپنے چیلوں کو دے رہا۔ انہوں نے کہا حضور کیا کہتے کہ ظالم حاکم آئیں گے تم ان کے حوالے کر دینا، وہ غلط استعمال کریں گے۔ یہ تو میرے بھائی جب کتابیں نکال کر دیکھتے ہیں نمازوں کے وقت کہ بیچارے گھروں میں صحابہ نماز پڑھنے لگے اور پھر جا کر مسجد میں کہتے وہ ایک فرض ادا ہو گیا، یہ اتحاد قائم رکھ لیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں نہ پڑھ۔ یہ تو بالکل ایک پردہ بنایا ہوا کہ حضرت معاویہ کو نہ چھوڑو، یزید سے شروع کرو۔ یزید تو پھل ہے اس کا، کچھ نہیں اس بیچارے نے کیا، اپنی حکومت بچانے کے لیے ظلم کرنا پڑا، مگر بنیاد ساری انہوں نے رکھی، توبہ توبہ توبہ، ظلم کر کے۔ چوٹی کے صاحب دو وہ زندہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کو نہیں پوچھا، اپنے نالائق بیٹے کو امت پر مسلط کیا۔ سپاہ صحابہ کے علماء آج تک صحابہ کی عظمت پر قربان ہوتے رہے ہیں، ہاں اللہ ان کو کیا ان کی نیت بھی نہیں۔ کیا صحابہ پر قربان ہونا غلط ہے؟ نہیں۔ قادیانیوں نے تو نبی کریم کے بارے میں توہین نہیں کی بلکہ ایک نبی کا اضافہ کیا تو کافر ہوئے۔ یہ جو رسول اللہ کی گستاخی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کی رخصتی پر کتابیں لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ کو رسول اللہ نے خود بستر پہ دراز کیا کہ کوئی بدماش سے بدماش باپ بھی ایسا نہیں کرتا، ان کا یہ عقیدہ کیا ان کو کفر میں نہیں لے جاتا؟ اب قادیانیوں کو جو یہ رعایت دے رہے ہیں میرے بھائی، صحابہ کی بالکل بے جا بات ہے، ان کا جو ہے نا کہنا کہ یہ نبی ہے، اس سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو نبوت جاری ہے اور وہ نبی ہے تو ہم آٹومیٹک کافر ہو گئے۔ کہنے کی بات نہیں، ہم اپنے آپ کافر ہیں کہ نبی آ گیا اور ہم نے اس کو نہیں مانا۔ نبوت کے مسئلے کو سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی آ گئے، کیوں امتیں دو ہوگی، وہ پچھلے نبی پر رہ گئے، حضور کو نہیں مانا۔ نبی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ عالم اور مولوی ہے، مانو یا نہ مانو، وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا، مانو مسلم رہو گے، نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے مرزائیوں نے بھی یہ بات نہیں چھپائی، ہم انہیں رہتے رہتے پہلے دن سے انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ جو مرزا قرآن میں کو نہیں مانتا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حتیٰ کہ ہمارے بچوں کا پوچھا مرزا بشیر الدین سے کہ کوئی غیر احمدی بچہ مر جائے چھوٹا، اس کا اس نے کہا یار عیسائیوں اور یہودیوں کے بچوں کے تم پڑھتے ہو، جب ان کے والدین کافر ہیں تو بچے اسی طرح۔ تو یہ بات کوئی ایسی راز کی نہیں کہ نبوت کو ماننے سے یا وہ کافر ہو گئے جھوٹے کو مانا، یا اگر ہم نے سچے کو بادلہ نہیں مانا ہم کافر ہو گئے، یہ باقی باتیں بیٹا اس درجے کی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ رضی، یہ لوگ خود اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اگر میں نے حدیث کی کتابیں لکھا لفظ کیا کہ حضور نے فرمایا کچھ نہ کرنا جب تک میں گھر میں نہ ہوں، صرف لفظ یہ، باقی ان مولویوں کی اپنی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بچہ کہ آپ نے فرمایا بالکل میں گھر آؤں گا، ہدایتیں دوں گا، یہ کتابیں نکال دیں گے مجمع الزواد مسلم، ہم دیکھ لو لا تحدث حسین، وہی بات جو شیعوں نے لکھی ہے یہی کہ میں آؤں گا پھر تمہیں ضروری ہدایتیں دوں گا۔ ایک بات کو بگاڑنے سے کیا فائدہ؟ میرے پاس بیٹھ جائیں، یہ بلا رہے ہیں ٹی وی پر اور بیٹھ جائے شیعہ بھی اور سنی، میں ان کو کہوں لگا جو اعتراض کرتے ہیں میں سب کے حل کر دوں گا، کیوں مارتے مرواتے ہو لوگوں کو، خدا کے لیے ڈرو اللہ سے۔ مولانا صاحب، علامہ حضرات صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہنود و یہود کے پروگرام پر عمل کر رہے ہیں، انہیں کشمیر، فلسطین اور برما میں ظلم نظر نہیں آتے؟
یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جب یہ اسی چکر میں رہے نا شیعہ سنی بریلوی وہابی بس مرتے ہی رہیں گے, کفار غالب بھی آتے جائیں. یہ ساری باتیں پیچھے پھینک دیں, پہلے اسلام کو بچائیں, اپنے ملکوں کی حفاظت کریں, غیر مسلموں سے اپنی جان بچائیں. عزیزان گرامی, یہ سوال ہمیں بہت سے موصول ہوئے ہیں. یہ ابھی یہاں پہ شیعہ بھی بیٹھے ہیں اور سنی بھی. میں خود بہت سے چہروں سے آشنا ہوں. سوالات جو میری طرف آ رہے ہیں نا, ان کے اندر وہ سوالات بتاتے ہیں کہ یہاں شیعہ سنی کی کہیں جنگی برپا نہ ہو جائے. نہیں ایسے تو میں معذرت سے, یہ بڑا ایک ماحول ہم نے بنایا ہے. اب یہاں سے مجھے کوئی ایسے سوال بھجوائیے جس سے مترشح ہو کہ آپ لوگ اتحاد چاہتے ہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا کہ یہ بات کوئی بس سن, جیسے یہ نہیں, انہوں نے کافر نہیں کیا. ان کے دور میں ہوئے, اور امام صاحب جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, ان کو تو موقع ملا نا کہ یہ بصرہ اور کوفہ جو تھے نا, یہ گڑھ سے فرقوں کی, سب فرقے جو عراق میں پیدا ہوئے. ان دونوں شہروں میں تو رافضی, ناصبی, خارجی جو تھے نا, سب مناظرے کے بازار گرم تھے. اور امام صاحب بھی پہلی عمر میں نا جوانی میں مناظرے ہی کرتے رہے. بعد میں انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ان چیزوں کا کیا فائدہ, علم کلام چھوڑا, فقہ کی طرف آ گئے. ایک لفظ امام صاحب نے نہیں کیا, بلکہ وہ کہہ گئے سارا جانچ پڑتال کے بعد, اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بطور کلیہ کے درج ہو گیا, لا نکفر احدا من القبلہ, کہ جتنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ان میں سے ہم کسی کو کافر نہیں کرتے. کافر ہونے کے ان میں کوئی بات نہیں. آپ شرح فقہ اکبر دیکھیں تو سب نمایاں لکھا ہوگا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہم کرتے. یہ کعبہ کو منہ کرنا, یہ معنی میں علامت ہے کہ یہ مسلم لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تشیع کا تشیع سے تھا اور ان کی نماز جنازہ ایک صحابی نے پڑھائی. یہ آپ نے بات کہی نا, ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, امام ابن تیمیہ رحمہ, وہ بھی کام کے ریکارڈ ہو جائیں گی کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے دور میں نہ شیعوں کو نہ خارجیوں کسی کو کافر نہیں کیا. ایک گروہ کو نام لے کر کافر کہتے تھے کہ جہمیہ فرقہ جو ہے نا یہ اسلام سے نکل گیا, کافر ہے, جہاں بن صفوان کا. مگر ابن تیمیہ لکھتے ہیں جب ان میں سے کوئی مرتا تھا, امام صاحب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے, ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا امام صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے, تو امام صاحب نے جو بات غور کی سمجھائی, ابن تیمیہ نے کہا کاش یہ ملا حضرات تک آپ پہنچا دیں کہ آپ کسی کی بات کو کہہ سکتے ہیں فی ہے کفر, یہ بات اس میں جو ہے کفر کی, مگر ولات کو نہ کافر, کہنے والے کو کافر نہ کہو, شاید اس بیچارے کو سمجھ نہ بھی آئی, یا اس نے پورا زور لگایا اس کو حق ہی سمجھ آیا. تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل اس لیے یہ کرتے تھے, وہ کہتے یار میں نے زور لگایا اور مجھے سمجھ آئی کہ ان کی باتیں کفر ہیں, مگر ان بیچاروں نے بڑے بڑے عالم ہیں جہمی جنہوں نے محنت کی, انہیں سمجھ نہیں آئی, وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ باتیں دین کے اندر ہیں. اس لیے ان کی نیت کے مطابق میں انہیں مسلم سمجھ کر دعا بھی کرتا ہوں, ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتا ہوں, آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے علم میں یہ باتیں کفر کی. یہ کہا کریں کہ یہ باتیں ہماری تحقیق میں کفر کی ہیں, مگر کہنے والا جو ہو سکتا جاہل ہی ہو, اسے وہ بات نہ سمجھ میں ابھی آئی, اس کو نہ کافر کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو نا, مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لکھا, بڑی تحقیق سے وہ انہوں نے لکھا کہ تکفیر کو چھوڑ دو, یہ کہا کرو قولو فی ہے کفر, کہ اس آدمی میں یہ بات کفر کی ہے, ولا تقولوا انہ کافر, یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہے. اس بیچارے کا عذر ہوگا, وہ کسی دوسری روایت پر انحصار کیے بیٹھا ہوگا. سینے کھلے کرو خدا کے لیے نا, امت محمدیہ پر رحم کھاؤ, حضور کی امت ہونے کا لحاظ کرو, باقی جھگڑے لڑائیاں جو نا رکھو, مگر یہ سوچو کہ آپ ہمارے نبی کو مانتا ہے, خدا وہ ہندو سکھ نامراد جو گالیاں دیتے ہیں حضور کو, ان کے برابر کر دیتے ہیں ان کو. ابھی کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ. بس مولانا کی بات جو ہے نا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی, اس پر ختم کرتے ہیں مجلس, دعا بھی کرتے ہیں. حضور کی شان میں جو انہوں نے کہا, میں کئی مرتبہ سناتا ہوں, یار تیرے نام پر کروں جہاں فدا, نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا, نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. اللہ کے رسول کا مرتبہ چھوٹا, خدا کے لیے اس کو پہچانے. یہ چھوٹی باتیں شاخیں رہنے دے, کو کسی کو مانتا یا نہیں, حضور کو مانتا. کتنی بات ہے, تیرے نام پر کروں جہاں فدا, نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا, نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ بھی اگر ہوتے تیرے نام پر قربان کر دیتا. تو جو امت میں کوئی اچھا آدمی گزرانا عالم ہے, ادب کرو اس کا. اگر اس کو کوئی دوسری بات سمجھ میں آئی ہے, کیوں ہم ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑیں, اس نے بھی پڑھا, اس کو بیچارے کو وہی بات سمجھ. میں یہ پڑھنے کے بعد کہتا اللہ وجہ سنی سنائی باتوں کی نہیں, کنگالا آپ میرے پاس ہیں, سب کی اصل کتاب میں نشان لگے ہوئے, ان کی شرح. کسی فرقہ کے بارے میں آخری باتیں دو تین ہیں, جو بات کہیں پہلے تو یہ کہیں کہ وہ لوگ اس کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں. آپ نہ کسی عبارت سے نکال کر کہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں, بریلوی نہیں,
جو کسی کی بات سے نتیجہ نکلا اس کو لازم المذہب کہتے ہیں، کہ اس کی بات سے یہ رزلٹ نکلا، علماء نے لکھ دیا لازم المذہب لیس بمذہب، آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ اس کا مذہب نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں کہ تیری بات سے ہمیں یار یہ غلط فہمی ہوتی ہے، تیرا ہے یہ عقیدہ؟ اگر وہ کہ لعنت ہے اس پر، میرا یہ عقیدہ نہیں، وہ عقیدہ مانو جس کو وہ اپنا عقیدہ کہتا ہے۔ ایک بات، دوسرا روایت اگر پیش کرنی ہو نا، ہماری سنیوں کی دکھائیں شیعہ، ہم کہیں گے پہلے یار ہمارے علماء سے پوچھ لو وہ صحیح مانتے ہیں، اگر ہم خود ہی کہیں یہ ضعیف یا یہ موضوع ہے کیا ضرورت ہے تمہیں حوالہ دینے کی؟ ہم بھی یہ کہیں گے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اگر کافی کو پڑھنا نا آپ نے 17,000 سے زیادہ روایت ہے مگر ساری 1100 صحیح ہے، شیعہ علماء نے ضعیف ضعیف ضعیف، میرا تو رکوڑی کیا فائدہ کہ کافی میں یہ لکھا، جیسے آپ ضعیف روایتوں کو دفاع کرتے ہیں ان کی بھی جان چھوڑیں، پہلے لیں کہ وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، صحیح ماننے کے بعد پھر پوچھیں کہ وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں جو ہم کریں۔ اگر ہماری کوئی حدیث اور وہ کہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا، ہم کہیں گے یار ہم سے پوچھو کہ ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں۔ تعویل جو ہے نا ہماری بات کی تم نہ کرو کہ اپنی طرف سے ایک معنی گھڑ لو اور اعتراض شروع کر دو۔ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ ملتان یونیورسٹی سے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے فیصل آبادی نہیں دنوں آئے لیکچر دینے کی، اب 1 سال سے ان کے سامنے ایک حدیث تھی جس نے انہیں پریشان کر صحیح بخاری کی، انہوں نے اپنے کولیگ جو تھے اسلامیات کے انہیں بھی کہا، انہوں نے شیخ الحدیثوں سے کہا سوچیں گے، سال گزر گیا، وہ جب آئے تو میرے ساتھ ہی نا مولوی صاحب مولانا محمد امین صاحب ان سے ملنے آ گیا یہی سوال لے کر، انہوں نے کہا یار میں نے کیا بتانا، وہ میرے گھر لے آئے، انہوں نے کہا صحیح بخاری میں نے پڑھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نیکیاں کرتا ساری عمر اور وہ جنت سے اتنا رہ گیا ہوتا 42 بار تو لکھا غالب آ جاتا ہے وہ دوزخی ہو جاتا، اور ایک ساری عمر گناہ کرتا دوزخ سے صرف ایک بارش ہوتا آخر میں لکھا غالب آتا وہ جنتی ہو جاتا۔ کہتا ہے یہ اللہ کا قدر انصاف ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہا اور لکھے نے اس کو دوزخی بنا دیا۔ میں نے جب کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی جگہ مختصر بیان ہوئی ہے تھوڑے کلمے، یہی روایت دوسری جگہ صحیح بخاری میں ڈیٹیل سے کھول کر اس شاگرد نے یاد رکھا، اس میں یہ بات آتی فیما یبدو بالناس، نیکیاں نہیں کرتا وہ ریاکار اور منافق ہوتا ہے، لوگوں کے دیکھنے میں یہ ہوتا کہ یہ تو جنت میں اب گیا ہی گیا مگر آخر میں ننگا ہو جاتا، کیا پہلے ہی برا، اور ایک آدمی لوگوں کے دیکھنے میں برا ہے مگر اندر سے خوف خدا تھا، روتا رہتا تھا، پشیمان ہوتا تھا گناہ پر، آخر میں وہ جذبہ غالب آ گیا، گناہ چھوڑ دیے نیکی کی طرف آ گیا، تو وہ اس لوگوں کے دیکھنے میں وہ جنتی تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لفظ میں مسئلہ حل ہے، مگر میں نے کہا یہ تشریح نہیں، خود حدیث میں یہ لفظ ہے، پھر یہ کہ ضرورت ہے کہ سارے چینل اکٹھے کیے جائیں، پتہ چل جاتا کہ ایک شاگرد نے اگر بات مختصر بیان کی ہے دوسرا وہی مکمل بیان کر دیتا۔ تو اس لیے آپ یہ پہلے تو کسی فرقہ سے بات کریں نا ان سے پوچھیں کہ تمہارا عقیدہ کیا، میں کہوں بریلوی یہ کہتے ہیں کوئی حق نہیں، ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا اس بارے میں عقیدہ کیا، اگر وہ صحیح بیان کر دیں جو میرا بھی ہو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب علم غیب کے بارے میں مولانا رضا خان نے جو لکھا کوئی بریلوی بھی ضرورت نہیں کرتے، انہوں نے کہا یار اللہ کے رسول کا علم جتنا جی چاہے مان مگر خدا کے علم کے مقابلے دیکھو یہ وہابی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہیں اور حضور کا علم جو نا وہ ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ہو سکتے ہیں ایک قطرے کے، کہتے ہیں ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کر دیے جائیں نا تو قطرے کا 10واں کروڑواں حصہ حضور کا علم ہے اور 10 کروڑ سمندر جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے۔ اور یہ بھی کہتا میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ورنہ توبہ اتنا بھی نہیں، کیونکہ حضور کے علم کی حد ہے اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ کوئی خدا کے بندو وہ پڑھو جو عالم لکھتے ہیں، جاہلوں کی باتوں کو کسی ملانگ نے کہہ دیا کسی گوئیے نے کوئی بات کہہ دی اس سے گروہ کو بدنام کرنا۔ پڑھنے کے بعد کہتا ہوں اور الحمدللہ سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں، علم کی بات ہو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بات نہیں ٹھیک تو بھی پھر قائل ہوتے ہیں۔ یہ کافر کوئی حل نہیں، فساد ہی فساد۔ دعا خیر کر دے سکتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کڑوی باتیں بھی ذرا حوصلے سے سننی، اللہ میرے اور آپ کے دل میں نا اللہ کے رسول کی محبت اسلام کی خیر خواہی پیدا کرے، فرقوں سے ہمیں چھڑائے، اور فرقوں میں بھی جو لوگ متشدد ہیں نا کسی گروہ سے حد سے بڑھ اللہ انہیں بھی ہدایت دے کے کوئی کام کی بات کریں۔ مریضوں کی شفا کی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔
اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ خیر سے رکھے اللہ تعالیٰ، جزائے خیر دے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا، ساتھیوں اکٹھا کیا، سب کو ناجت دے، سب کو خیریت رکھے۔